بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم علمنا منه ما جهلنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأغفرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فيفتح فيه الروح فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله إلا هو وحده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق علیہ. 2 ہفتے سے جو سبق چل رہا ہے وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈرنا. رب کریم ایک بہت بڑا ہمارا مالک، پالنہار، اور اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے. اسی کی فیکٹری سے بنے ہوئے ہم مال ہیں. بلکہ دنیا کی جو بھی چیز میرے اور آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہے، وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ ہی کی مخلوق ہے اور اللہ ہی نے اسے پیدا کیا ہے. جو اتنا بڑا کریم، رحیم، خالق، مالک، علیم بذات الصدور، اس نے اپنے بندوں کو نہ اتنا ڈرا دیا کہ جس کی بنیاد پر بندہ مایوس ہو جائے. میں ایمان، خشیت، خوف، ان تمام چیزوں کی تعریف کو مفصلاً اس سے پہلے شروع ہی میں کہہ چکا ہوں. ایمان کس کو کہتے ہیں، خوف کیسا ہوتا ہے، خشیت کسے کہتے ہیں، پھر حزن اور غم میں کیا فرق ہے. یہ ساری باتیں ایک اصطلاحی باتیں ہیں جو مدرسوں میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، لیکن میں نے بہت نیچے اتر کر کے آپ کو ان باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. بہرحال اتنی بڑی ذات، اس ذات سے یقیناً ڈرنا چاہیے. اس نے اس انسان کو جہاں انسان بنایا ہے وہاں پر اسے عقل بھی دی، شعور بھی دیا، سمجھ بھی دی، فہم بھی دی، ذہانت بھی دی. اچھا، صرف عقل پر ہی بس نہیں کیا، نری عقل بھی انسان کو چونکہ خواہشات سے ملی ہوئی ہے گمراہ کر سکتی ہے، کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پرکھنے کے لیے خاص طور پر کچھ اعضاء ہمارے بنائے، جس کو حواس خمسہ یعنی 5 اعضاء کہے جاتے ہیں. کسی چیز کو انسان پرکھنے کے لیے ہاتھ سے پکڑ کر پرکھ سکتا ہے، جیسا کہ روزمرہ آپ بیپاری، تاجر ہیں، سب آپ جانتے ہیں. کوئی کپڑے کا بیپاری ہے، کپڑے کو دیکھ کر پرکھ لیتا ہے. کوئی اور چیزوں کا بیچنے والا ہے تو ہاتھ سے چیز دیکھی جاتی ہے.
منہ سے چکھ کر چیز کو سمجھا جا سکتا ہے، میٹھی ہے، کڑوی ہے، کھاری ہے۔ ناک سے سونگھ کر انسان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، کان سے سن کر انسان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، اور آنکھوں سے دیکھ کر انسان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ تو 4 اعضاء یہ اور ایک ہاتھ 5 ہو گئے، لیکن پانچوں عضو سے جو علوم ملتے ہیں ان علوم میں بھی شک کی گنجائش ہے۔ یقیناً میں نے کوئی چیز ہاتھ سے پکڑی اور میں نے ہاتھ سے پکڑ کر بتایا کہ یہ سخت ہے یا نرم ہے، یہ فلاں کپڑا ہے، لیکن امکان ہے اس میں بھی شک کا۔ میں نے زبان سے کوئی چیز چکھی، میں نے کہہ دیا کروا ہے، لیکن امکان ہے شک کا، اس لیے کہ میں بیمار ہوں تو مجھے کروا لگا، ورنہ چیز میٹھی ہو سکتی ہے۔ ایک انسان نے کان سے سنا اور میں نے کہا کہ یہ خالد بول رہا ہے، لیکن ممکن ہے کہ اسی طرح کی آواز ہوگی، اس لیے میں نے خالد کہہ دیا، ورنہ وہ خالد نہیں تھا، وہ تو بکر تھا۔ تو کان کے سنے ہوئے علم میں غلطی ہو سکتی ہے، ہاتھ سے پکڑے ہوئے علم میں غلطی ہو سکتی ہے، ناک سے سونگے ہوئے علم میں غلطی ہو سکتی ہے، آنکھ سے دیکھے ہوئے علم میں، مثلا میں نے دور سے دیکھا اور میں نے سمجھا کہ فلاں صاحب ہے، لیکن میری آنکھ غلطی کر رہی ہے، وہ صاحب نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ پھر اللہ نے آنکھوں کے علم میں بھی بہت محدود، آنکھ بہت قریب ہو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتی، آنکھوں ہی کے اوپر بال ہے لیکن آنکھ نہیں دے سکتی، بہت دور ہو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتی، پیچھے ہو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتی۔ تو ان تمام چیزوں سے جو علوم ملتا ہے باوجود کہ سامنے ہے، لیکن یقیناً اس میں غلطی ہوتی ہے۔ روزمرہ ہمارے مشاہدے ہیں اس میں کہ غلطیاں ہو رہی ہے، دھوکے کھا رہے ہیں، لیکن ایک علم ایک ایسا علم ہے بہت اونچا کہ جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں، اور وہ علم جو اللہ کی طرف سے آنے والا علم ہے، جسے وحی کہا جاتا ہے، جو پیغمبر پر اترتا ہے، ایک وہ علم ہے۔ اسی لیے شریعت کی بنیاد عقل پر نہیں رکھی، شریعت کی بنیاد عقل پر نہیں رکھی۔ اگر شریعت کی بنیاد عقل پر رکھی جاتی تو شاید میری عقل یوں کہہ دیتی کہ عشاء کی نماز نہیں ہونا چاہیے، بہت تھکے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا ظلم ہو گیا، اللہ تو کسی پر ظلم کرتا نہیں، تو خامخواہ کا یہ ظلم ہو رہا ہے، اس لیے عشاء کی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر شریعت کا مدار عقل پہ ہوتا تو میری عقل کہتی کہ فجر کی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ صرف میں بول نہیں رہا ہوں، ایک یونیورسٹی کے مسلمان نوجوان نے دنیاوی تعلیم کا دل دادا اور دنیاوی تعلیم میں رچا بسا اور دین کی تعلیم سے بالکل کوڑا اناری، ناواقف، یہ بھی ایک عجیب بلا ہے کہ اس وقت ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے دنیاوی نالج کو بڑھانے کا، کہ بس بچوں میں دنیاوی نالج خوب بڑھاؤ، اور اس دنیاوی نالج کے لیے اب مکتب بھی چھوڑا جا رہا ہے، قرآن بھی چھوڑا جا رہا ہے، کلام نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو بھی چھوڑا جا رہا ہے، اور ٹیوشن کے ذریعے سے بچے کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ بچہ گھر میں بیٹھ کر کبھی بھی قرآن کریم کی کما حق کہو تعلیم نہیں لے سکتا ہے۔ مدرسہ ہوتا ہے، وہاں ایک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں بچہ پڑھتا ہے، پھر اسی کے ساتھ 15-20 منٹ میں بچہ کیا پڑھے گا؟ پھر عجیب ہے کہ دنیا کی کمائی اور دنیا کے رزق کے لیے ہم اپنے بچوں کی زندگی کا اکثر وقت اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی یعنی موت کے بعد کی اور اسی پر مدار آخرت کا،
لیکن اس زندگی کے لیے ہماری اولادوں کے پاس ہم نے وقت نہیں رہنے دیا، چھین لیا ان اولادوں سے وقت کو، ہم نے چھین لیا۔ مجھے ایک تقریر مولانا ابوالکلام آزاد جو امیر الہند کہے جاتے ہیں، جب مولانا وزیر تعلیمات بنے تو علی گڑھ یونیورسٹی میں مولانا نے بیان دیا تھا اور یوں کہا تھا، یہ بینچز پر بیٹھ کر ٹھات واٹ سے ٹائی باندھ کر پڑھنے والے بچوں، یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں بیان تھا مولانا کا، یہ بینچز پر بیٹھ کر پڑھنے والے بچوں تم بھی پڑھ رہے ہو، اور دیوبند میں فتح پرانی چٹائیوں پر بیٹھ کر زمین پر بھی کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تمہاری طرح جوان ہیں، تم بھی انہی کی طرح ہو، لیکن تمہاری تعلیم اور ان کی تعلیم میں فرق یہ ہے کہ تمہاری تعلیم سے دو روتی اور دو بوتی کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ان کی تعلیم سے قبر اور آخرت کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو تعلیم بچے کو رسپیکٹ سکھانے والی تھی، ادب دینے والی تھی، تربیت کرنے والی تھی، اب دنیا کی کے جی سے لے کر اوپر تک، چاہے وہ انگلش میڈیم لے لو، گجراتی میڈیم لے لو یا ہندی میڈیم لے لو، اور اس سے اوپر کالجز کا پورا دور چلے جاؤ، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی اسکول میں یہ سبق کہیں نہیں ملے گا کہ ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کا ادب کرو، ان کے سامنے زور سے نہ بولو، ان کو آنکھیں نہ دکھاؤ، ان کے پاؤں دباؤ، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، ان کے سامنے زور سے نہ بولو، اپنے بڑوں کی تعظیم کرو، اپنے چھوٹوں پر سلام شفقت کا معاملہ کرو، معاف کرنے والے بنو، اپنے دل کو وسیع کرنے والے بنو۔ یہ تعلیم اگر مل سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسوں ہی کے اندر مل سکتی ہے۔ لیکن جو ادب کی دنیا تھی ہم نے اسے تو چھوڑ دیا اور بے ادبی کی دنیا میں ہمارے بچوں کو لگا دیا۔ آج بھی میرے پاس ایسے اگزامپل اور مثالیں موجود ہیں کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم بہت دی، لیکن افسوس یہ کہ وہ ایک بڑا دفتر بن کر امریکہ کی ایک بہت بڑی ہاسپٹل میں آج بھی کام کر رہا ہے اور اس کا باپ زامبیا میں مر رہا ہے، تو بیٹے کو اطلاع کی گئی جب بیمار تھے تبھی سے، کہا مجھے چھٹی نہیں مل رہی ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں، اور جب موت ہو گئی اور اطلاع دے دی گئی کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو اس نے کہا تم لوگ بہت ہو، دفن کر دیجئے۔ میرے پاس ایسے واقعات اب بھی موجود ہیں ہمارے اسی علاقے کے کہ جس بری عورت نے مجھ سے خود فون کر کے یہ کہا تھا کہ مولانا میرے بیٹے کے لیے دعا کیجئے، میں نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا لیکن اس نے ایک گوری لڑکی سے نکاح کیا، یہ بھی ڈاکٹر وہ بھی ڈاکٹر، اور اس لڑکی کو، میری بہو کو میرا گھر میں رہنا بھاری پڑ رہا ہے، میری خدمت بھاری پڑ رہی ہے، میں 80 سال کی بوڑھی ہوں۔ میری بہو نے میرے بیٹے کو یہ سمجھایا کہ تیری ماں کو مینٹلی فک ہے، پاگل ہے، اس کو پاگل خانے میں داخل کرنا چاہیے۔ میرے بیٹے نے اپوائنٹمنٹ لے لیا ہے، مجھے اگلے ہفتے پاگل خانے میں داخل کرنے والے ہیں۔ یہ میں کہیں اور کا نہیں، امریکہ کی سرزمین کا واقعہ اور اسی علاقے کی ایک فیملی کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ مجھے اگلے ہفتے وہاں داخل کرنے والے ہیں۔ مولانا مجھے رونا یہ ہے کہ یہ خدمت نہ کرے، لیکن میرے بلوغ سے لے کر آج تک میری تہجد نہیں ہے، اب میری تہجد چلی جائے گی، میرے نماز کا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ تعلیم کیا تعلیم ہے کہ جس تعلیم میں ماں باپ کی تربیت نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم نہ دی جائے، خوب دی جائے، اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہے اس تعلیم کی، بہت ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اچھے ڈاکٹر،
اچھے وکیل، پڑھا لکھا طبقہ ہمارے پاس ہو، اس کی بہت ضرورت ہے، لیکن درخواست یہ ہے کہ اس تعلیم سے پہلے اس کو قرآن پڑھا دیا جائے، بچپن میں اس کو کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا جائے، بچپن میں اس کو قرآن سکھایا جائے۔ بہت مشہور ہے ہمارے عربی کہاوت کے اندر کہ بچپن میں جو چیز دل پر ڈالی جاتی ہے وہ پتھر کی طرح نقش ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم نے پڑھا دیا اسے اچھی طرح تو انشاءاللہ دنیا کی جس فیلڈ میں پھر ڈال دو گے آپ، انشاءاللہ وہ نمازی رہے گا، وہ دیندار رہے گا، وہ تقوی والا رہے گا، وہ پرہیزگار رہے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر وقت اس کو اپنے اللہ کی یاد ستاتی رہے گی۔ ممکن ہے تھوڑی سی غفلت ہو جائے لیکن ہمیشہ کا باغی نہیں بن سکتا ہے، کچھ نہ کچھ تو وہ قرآن اور حدیث کا جوہر ہوگا اس میں، چونکہ اس نے کچھ سیرت بچپن میں پل لی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، صدیق اکبر کیسے تھے، عمر فاروق کیسے تھے، عثمان کیسے تھے، علی کیسے تھے، ہمارے صحابہ کیسے تھے۔ جب ان کی زندگی پڑھی ہوگی تو 100% نہیں 10% تو اس کے اندر اثر باقی رہے گا۔ لیکن افسوس کہ آج دنیا جس رخ پر جا رہی ہے، اسی طرح ہمارا ایک نوجوان دنیا کا کوالیفائڈ، دنیا کا تعلیم یافتہ، وہ یوں کہہ رہا ہے، عجیب بات، وہ کہہ رہا ہے کہ اب عشاء اور فجر کی نماز کو نکال دینا چاہیے۔ کیوں نکال دیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو ایمان کے لیے یہی دو نمازیں بھاری پڑ رہی ہے، یعنی لوگ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں مگر ان دونوں نمازوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ قطعاً اس کی سوچ غلط ہے۔ عشاء اور فجر کے پڑھنے کی بنیاد پر لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، لیکن ہم جیسے نکموں کے برے اخلاق کو دیکھ کر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ہمارے جو برے اخلاق ہیں، ہمارا جو ورتاؤ ہے لوگوں کے ساتھ، اس کو دیکھ کر کے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ورنہ عشاء کی نماز تو وہ نماز ہے کہ جو اسی امت کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ شریفہ میں ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، کافی دیر ہو گئی، حضرت جلدی تشریف نہیں لائے، حالانکہ حضرت کا عشاء کی نماز میں معمول تھا لو اجتمعوا، اگر لوگ جمع ہو جاتے جلدی، حضرت جلدی پڑھا دیتے عشاء کی نماز، اور اگر لوگ دیر سے آتے حضرت دیر سے پڑھاتے۔ اصل میں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کا بڑا خیال فرماتے تھے، بہت خیال فرماتے، اور چونکہ اکثر انصار صحابہ کھیتی والے تھے اور کھیت والے لوگ شام کو دیر تک کام کرتے رہتے، تو اگر صحابہ کرام جلدی آ جاتے تو اللہ کے حبیب جلدی نماز پڑھا دیتے عشاء کی، اور اگر صحابہ کو دیکھا کہ ابھی لوگ آئے نہیں ہیں تو حضرت عشاء کی نماز میں تھوڑی تاخیر کرتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حجت اللہ البالغہ میں حضرت فرماتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ ہر نماز وقت ہونے کے بعد جلدی ہی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جب وقت ہوتا ہے تو اللہ کا امر، اللہ کا حکم بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے صلو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اللہ کا حکم جو قرآن میں ہے نا، وہ ہم کو بار بار وقت ہوتے ہی کہہ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا کلکٹر ہمیں حکم دے اور اس میں تاخیر نہیں کر سکتے، تو اتنا بڑا رب ہم کو حکم دے اور ہم اس میں تاخیر کریں گے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وقت ہوتے ہی نماز پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ کچھ عوارضات ایسے ہوتے تھے جس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کچھ رعایتیں فرما لیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، ویسے مسجد نبوی کا معمول تو حضرت کا یہی تھا کہ فجر کی نماز اندھیرے میں شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ، ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ اللہ کے حبیب فجر کی نماز کب پڑھاتے تھے؟ تو فرمایا کہ صبح سحری کھا لیتے اور سحری کے بعد تھوڑی دیر کے بعد، اور سحری کھانے کا معمول بالکل انتہا پر تھا، اخیر میں کھاتے تھے۔
اور صبح صادق کے بعد فوراً تھوڑی دیر میں جماعت کھڑی کر دیتے تھے حضرت. فرمایا سحری اور صبح نماز کے بیچ میں کتنا فاصلہ حضرت کا ہوتا تھا؟ فرمایا 50 آیتیں پڑھنے کے برابر. یعنی 50 آیت تم کتنی دیر میں پڑھ سکتے ہو؟ اتنا فاصلہ ہوتا تھا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں صبح صادق ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد شروع کر دیتے تھے. اب اس کی مختلف وجوہات ہیں. آپ کہو کہ ہمارے حنفیہ کے وہاں تو اجالے میں پڑھنے کا مسئلہ ہے. اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر. ہاں، حنفی علماء چونک اٹھتے ہیں اس تقریر سے. اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر. اللہ کے حبیب فرماتے فجر کی نماز کو اجالے میں پڑھو، جماعت بری ہوگی تو اجر زیادہ ملے گا. تو خود فرماتے ہیں اجالے میں پڑھو، اور حضرت جلدی پڑھتے تھے. اس کی مختلف وجوہات تھی. پہلی وجہ تو حضرت یہ تھی کہ اصل میں مسجد نبوی میں صحابہ کرام وقت سے پہلے، صبح صادق سے پہلے ہی آ جاتے تھے. مسجد بھری رہتی. آج بھی حرمین میں چلے جاؤ، اگر فجر کی اذان ہوئی اور آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو جگہ اندر میں نہیں ملے گی، باہر بیٹھنا پڑے گا. 3:30 بجے سے لوگ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب لوگ آ چکے ہیں اس وقت مسجد نبوی بھر چکی ہے صبح صادق سے پہلے ہی، تو اب انتظار کرنے کی ضرورت کیا رہی؟ اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت جلدی کھڑی کر دیتے تھے. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اصل حضرت بہت لمبی قرات فرماتے تھے. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ 7 سے لے کر 100 آیتیں پڑھتے تھے 2 رکعت میں ملا کر. 7 سے 100 اب حساب کرو. سورہ بقرہ کی 286 آیتیں ہیں، اس میں سے 7 یا 100 آیتیں نکالو. یعنی چھوٹی آیتیں ہوتی تو 100 اور بڑی آیتیں ہوتی تو 7. 7 آیتوں کا مطلب 286 میں سے اگر آپ نکالو گے تو سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، 286 آیتیں، تو 7 آیتیں کم سے کم 6 رکوع ہو گئے. حضرت فجر کی 2 رکعت کے اندر اتنا پڑھتے تھے، 6 سے 7 رکوع. اب اگر اجالے میں حضرت نماز شروع کرتے اور اتنا لمبا پڑھنا ہوتا تو حضرت کی نماز کب پوری ہوتی؟ آفتاب طلوع ہوتا تب. اس لیے حضرت غلس میں اندھیرے میں نماز شروع کر دیتے تھے اور اتنا پڑھتے تھے، اور ادھر لوگ بھی موجود ہیں، تو پھر تاخیر کرنے کی کوئی ضرورت نہ رہی. یہاں تک کہ آپ کی نماز ختم ہوتی تھی جب اجالا ہو چکا ہوتا تھا. یہی ہمارے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کا بھی مسلک ہے. اگر علماء احناف ہو تو اس مسئلے کو سمجھے. عام حنفیوں کا مسلک تو یہ ہے کہ اجالے میں شروع کرو، اجالے میں پوری کرو، لیکن اتنے وقت پہلے پوری کر لو کہ اگر کوئی خرابی آ گئے دوسری مرتبہ پڑھنا پڑے تو سکون سے پڑھ سکو. لیکن امام طحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حدیث شریف میں غلس میں پڑھنے کا بھی آیا ہے، اندھیرے میں پڑھنے کا بھی آیا، اور اجالے کا مسئلہ بھی آیا ہے، تو اب یہ کیوں نہیں کرتے کہ اندھیرے میں شروع کرو، اجالے میں پوری کرو، تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے. اور عاشق وہی ہے جو اپنے معشوق کی تمام باتوں پر عمل کرے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر عمل کرے. امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اندھیرے میں شروع کرو، اجالے میں پوری کر لو. دابھیل میں جب علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، کبھی کبھی حضرت کو نماز پڑھانے کا شوق ہوتا تھا، تو حضرت صبح صادق ہوتے ہی فوراً مسجد میں آ جاتے اور اذان کے بعد 10 منٹ کا وقفہ دیتے اور خود ہی حضرت مصلی پر کھڑے ہو جاتے. اب جہاں طلبہ کو پتا چلتا کہ علامہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو دورے دورے لوگ علامہ کے پیچھے نماز پڑھنے آ جاتے تھے. چونکہ علامہ بہت بڑے قاری بھی تھے. حضرت کتنا پڑھتے تھے؟ 2 رکعت میں ملا کر آدھا پارا پڑھتے تھے اور اطمینان سے سب کو نماز مل جاتی تھی. تو اللہ کے حبیب جو اندھیرے میں شروع فرماتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں وہاں تو سارے لوگ موجود ہیں، تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے تو ہمارے وہاں بھی رمضان میں یہی مسئلہ ہے کہ صبح صادق کے بعد سارے لوگ موجود ہوتے ہیں. اب اگر تم نے تاخیر کر دی تو نقصان ہوگا. ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ اگر تم نے رمضان میں تاخیر کی تو لوگ کب سے بیدار ہوئے ہیں، کوئی تہجد کے لیے، کوئی سحری کے لیے بیدار ہوئے،
تمہاری تاخیر کی وجہ سے وہ اکیلا اکیلا نماز پڑھ کے سو جائے گا، اس کی جماعت جائے گی، یا پھر وہ نماز چھوڑ کر سو جائے گا تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو رمضان میں وہی ہمارے وہاں معمول ہونا چاہیے جو مسجد نبوی کا معمول تھا، کہ جہاں لوگ موجود ہیں اندھیرے میں پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ورنہ خود حضور کے زمانے میں بھی یہ ملتا ہے کہ صحابہ اسفار میں نماز پڑھتے تھے، اجالے میں نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ بخاری شریف کی روایت میں مل رہا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی اور تحویل قبلہ ہو چکا تھا، یعنی قبلہ بدل چکا تھا، بیت المقدس سے کعبۃ اللہ بن چکا تھا۔ اب میں حضرت کے پیچھے نماز پڑھ کے چلا، میرے قبیلے میں، کہاں میرا قبیلہ؟ بنو عمرو بن عوف یعنی قبا، اور قبا مدینہ المنورہ سے کم 5 کلومیٹر یا 6 کلومیٹر ہے۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز حضرت کے پیچھے پڑھ کر کے چلا، وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے قبیلے والے جو ہیں وہ ابھی بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے، ان کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں، ابھی اطلاع نہیں پہنچی۔ میں نے ان کو جا کر کے یہ کہا، ارے بھائیو قبلہ بدل چکا ہے، یعنی اب تو کعبۃ اللہ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اور مساجد میں لوگ تاخیر سے آتے تھے تو وہاں ذرا تاخیر سے نماز ہوتی تھی۔ مسجد نبوی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں لوگ پہلے سے آ جاتے تھے، اس لیے جلدی نماز ہو جاتی تھی۔ اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ یہ غلط اور اسفار کے جھگڑے ہی غلط ہیں، اگر لوگ آ جائیں تو جلدی نماز پڑھ لی جائے، اور اگر لوگ نہیں آ رہے تو تھوڑی تاخیر سے نماز پڑھائی جائے۔ البتہ عشاء میں حضرت کا معمول گرامی یہ تھا کہ اگر لوگ جلدی آ گئے تو جلدی جماعت ہو جاتی تھی، اگر لوگ نہیں آئے ہیں، کھیتی کرنے والے لوگ تھے تو حضرت تھوڑا سا انتظار کر لیتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر بھی فرمائی، کبھی حضرت نے تاخیر فرمائی ہے۔ احادیث مبارکہ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے محاوروں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک محاورہ اور ماحول کو نہیں سمجھیں گے وہاں تک روایات اور قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن جب کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ اللہ کلام تو اس کا ہے، لیکن آسمانی دنیا کے محاورے میں وہ بات نہیں کرتا، تمہارے ماحول کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے۔ اب اگر یہی ہم نے نہیں سمجھا ہے تو قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ قرآن جب بھی بولتا ہے تو مخلوق کے محاورے کو اور ماحول کو سامنے رکھ کر، جیسے میں بہت موٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دنیا کے پیچھے دوڑنے والے کی مثال عجیب طرح پر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو انسان حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، یحسبہ الظمآن ماء، جیسے وہ پیاسا آدمی جسے پانی کی سخت ضرورت تھی اور وہ روڈ پر دوڑنے لگا، ریت پر دوڑنے لگا اور اس کو چمکتا ہوا روڈ پانی نظر آیا، ریت پانی نظر آیا۔ آپ جب دوپہر میں دوڑتے ہیں روڈ پر تو آپ کو دور سے روڈ پر پانی نظر آتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا ہے، وہ تو روڈ چمک رہا ہے، وہ دھوپ چمک رہی ہے۔ پیاسا وہاں پہنچا کہ یہ پانی ہے، لیکن وہاں پہنچا تو وہ تو کچھ نہیں، وہ تو دھوپ تھی، روڈ چمک رہا ہے۔ پھر آگے دیکھا کہ پانی ہے، وہاں دوڑا کچھ بھی نہیں، وہی روڈ چمک رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے شام ہو گئی، آفتاب پیلا پڑ گیا، شام ہو گئی تو روڈ کا چمکنا بھی بند ہو گیا، اب پانی نظر نہیں آتا۔ اب اس نے سوچا کہ چلو واپس چلو، شاید پیچھے پانی مل جائے، بہت آگے آ گیا ہوں، پانی کہیں نہیں، لیکن پیچھے آنے کا اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اتنا پیاسا تھا کہ جان دے بیٹھا وہاں پر ہی۔ اللہ اس مثال کو قرآن میں، یہ محاورہ ہے کہ نہیں ہمارا محاورہ، اللہ اس محاورے میں اب بول رہا ہے، یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ، وہاں پہنچا، لم یجدہ شیئا، وہاں پانی وانی کچھ نہیں ملا۔ اسی طرح یہ دوڑتا چلا گیا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دولت کے پیچھے دوڑتا چلا گیا، زندگی کی شام ہو گئی، بڑھاپا ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ میں واپس چلوں تاکہ کچھ اعمال کر لوں، لیکن اب بڑھاپے سے جوانی کہاں واپس آئے گی، بس بڑھاپے میں موت ہی کی طرف چلا گیا۔ تو اللہ نے اس کی پوری زندگی کا دفتر رکھ دیا، فوفاہ حسابا، کہ تجھے ملا تو کچھ نہیں، یہ گناہوں کا ڈھیر دیکھ لے تیرا۔ اللہ کس محاورے میں بات کر رہا ہے؟ ہمارے محاورے میں۔
قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے محاورے کو سمجھیں. اپنے ماحول اور محاورے کو جب سمجھتے ہیں نا تو قرآن اور حدیث ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ورنہ تو ذہنوں میں اشکالات ہی ہوتے رہیں گے پھر تو، اگر جو ہم نے محاورہ اور ماحول کو نہیں سمجھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی مسجد کا معمول تو یہی تھا کہ لوگ بہت پہلے سے آ جاتے تھے، حضرت صبح صادق کے تھوڑی دیر میں جماعت کھڑی کر دیتے تھے. لیکن اور مساجد کا معمول یہ تھا کہ لوگ جلدی نہیں آتے تھے تو وہاں اسفار میں پڑھنا بھی ثابت ہے. عشاء کی نماز میں حضرت کا معمول یہ تھا کہ لوگ آ گئے جلدی پڑھا دی، لوگ نہیں آئے تو تھوڑی دیر بھی کر دی. صحابہ کی حضرت رعایت فرما لیا کرتے تھے. لیکن کبھی کبھی عوازر کی بنیاد پر، عذر کی بنیاد پر حضرت نے عشاء کی نماز میں کافی دیر بھی کر دی، کچھ مسئلے کو بتانے کے لیے، کسی بات کی طرف متنبہ کرنے کے لیے. مثلا ایک مرتبہ حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ابا جان فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آتی تھی اور عورتوں کے لیے علیحدہ کمرہ بھی نہیں تھا، اسی مسجد میں پیچھے عورتیں ہوتی تھیں. اور گھروں پہ بچوں کو رکھنے والا کوئی نہیں تو عورتیں بچے لے کر بھی آتی تھی، مسجد ہی میں آتی تھی. اتنی دیر حضرت نے اپنے حجرے میں کر دی، اپنے کمرے مبارکہ میں کر دی، عشاء کے لیے تشریف بھی نہیں لائے. اور وہاں معمول امام کے انتظار کا تھا، یہ نہیں کہ چلو امام نہیں آیا تو کوئی اور کھڑا ہو جائے، ہاں سارے ہاتھ ہو گئے، امام صاحب ہے نہیں چلو. آج کل تو تون تون کی نماز ہو گئی. تون تون کی نماز کا کیا مطلب؟ یہاں ٹن بجا اور چلو، امام صاحب نہیں ہے، ارے کوئی عرض نہیں ہم پڑھا لیں گے، سبھی امام بن جاتے. غلط ہے یہ بات. جس امام کے ہم مقتدی بن رہے ہیں، اگر 2 منٹ ہو گئے ہم اس کا انتظار کر لیں تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ کیا یہ متعین کردہ ہمارا وقت اللہ کی طرف سے متعین ہوا ہے؟ اگر 2 منٹ کبھی آگے پیچھے بھی ہو گئے اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ انسان ہیں تو امام بھی تو انسان ہی ہے، اس کے بھی تو لوازمات ہیں، اس کی بھی تو ضروریات ہیں، کبھی اس کا بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن بس جیسے زر خرید غلام ہو ہمارا، ہم نے اپنے پیسوں سے جیسے امام کو خرید لیا کہ ہم 1 منٹ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 1 منٹ کی تاخیر کیوں ہوئی. پچھلی تاریخ اگر دیکھو گے تو قطعاً یہ مسئلہ نہیں تھا. وہاں تو مسئلہ یہ تھا جو سنت رسول کہ اللہ کے حبیب حجرہ شریفہ سے چلتے ہیں تو صف والے کھڑے ہوتے تھے. وہاں کوئی گھڑی نہیں تھی، وہاں کوئی وقت کی تعین نہیں تھی. ہمیں بھی یہی ہونا چاہیے. امام کو ہم نے جب امام بنایا، اپنا مقتدا بنایا، اور امام کا مقام کتنا، ترمذی شریف کی روایت ہے الامام الضامن. دنیا میں قیدی کی کوئی ضمانت لیتا ہے تو زندگی بھر ہم اس کا احسان نہیں بھولتے کہ بھائی یہ تو میرا ضامن بنا تھا اور اسی کی وجہ سے مجھے نجات ملی، رہائی ملی. تمہاری تمام نمازوں کی ذمہ داری امام لے رہا ہے، پوری نماز کی ذمہ داری امام لے رہا ہے. وہ یوں کہہ رہا ہے تو قرات بھی نہ کر لینا، میں کر لوں گا. وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں تجھے سکون سے رکوع میں بھی لے چلوں گا، سجدے میں بھی لے چلوں گا، میں تجھے اطمینان سے نماز پڑھاؤں گا. تو جس امام نے میری پوری ذمہ داری لے لی، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ الامام ضامن، امام تمہاری نمازوں کا ضامن ہے. جس امام کو اتنا بڑا مقام ملا، ہم اس کو اپنا زر خرید غلام سمجھتے کہ ہمارا 2000 کا غلام ہے، 3000 کا غلام ہے. یہ غلط ہے. علماء کی عزت کرنی چاہیے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مستقلاً اس پر ایک باب لائیں گے، علماء کی عزت کرنا چاہیے. بلکہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جنہوں نے علماء کی قدر کی اور علماء کی عزت کی، اللہ ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرماتے ہیں. یہ بہت بڑی دولت ہے. صالحین پیدا فرماتے ہیں، نیک لوگ پیدا فرماتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ شریفہ میں کافی دیر کر دی، جلدی تشریف ہی نہیں لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر گئے، دستک دی اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام النساء والصبیان. اللہ کے حبیب انتظار کرتے کرتے عورتیں بھی سو گئی اور بچے بھی سو گئے، یعنی مسجد ہی میں، اور اللہ کے حبیب صحابہ بھی جھوکے کھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ کافی دیر ہو چکی تھی. کتنی دیر ہو چکی تھی؟ سلو سے لیل،
یعنی 1/3 رات گزر چکی تھی، 1/3 رات۔ اب اللہ کے حبیب تشریف لائے، نماز پڑھائی۔ حضرت اس وقت غسل فرما کر تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر فرماتے پانی ٹپک رہا تھا، حضرت نے نماز پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے عمل کو بھی بیان کر رہے ہیں پریکٹیکلی طور پر۔ فرمایا آقا نے نماز پڑھائی اور ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور آپ کے دونوں ہاتھ یوں تھے، اور آپ نے اپنے سر پر یوں پھرائے، یوں پھراتے جا رہے تھے، اور پانی پیچھے نکلتا جا رہا تھا چونکہ آپ کے بال بڑے تھے، وفرا لما جمہ جو بال کے طریق ہیں رکھنے کے، اور پھر یوں ہاتھ کیا اور اپنی داڑھی کے اندر سے بھی پانی جھڑکا، اور یوں کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب ساتھ ساتھ بولتے جا رہے ہیں کہ یہ عشاء کی نماز جو ہے وہ تمہارے علاوہ کوئی انتظار نہیں کرتا ہے۔ کیا مطلب کوئی انتظار نہیں کرتا؟ مطلب یہ نماز تمہارے علاوہ اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے۔ عیسائیوں پر عشاء کی نماز نہیں تھی، یہودیوں پر عشاء کی نماز نہیں تھی، فرمایا یہ نماز صرف میری امت کو دی ہے اللہ نے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو کسی کا محبوب ہوتا ہے نا، تو محبوب کے لیے تو اچھی چیز ہی چھپا کر رکھی جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے حبیب کے لیے عشاء کی نماز کو اللہ نے چھپا کر رکھا، اور جب یہ امت آئی تو عشاء کی نماز دے دی۔ اب آپ کہو گے اس میں کیا محبوبیت ہے؟ ارے بھائی محبوبیت یہ ہے، میرا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا اور رات میں موت ہو گئی تو قیامت تک خاتمہ بالخیر میں شمار ہو جائے گا۔ یہ بہت عظیم الشان نماز ہے عشاء کی۔ اس کو دیکھ کر غیر مسلم نہیں ڈر رہا ہے، وہ تو ہمارے برے اخلاق کو دیکھ کر ڈر رہا ہے، لیکن دنیاوی تعلیم یافتہ کہہ رہا ہے، جو عقل پر چلنے والا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے عشاء اور فجر کو نکالو۔ اتنا ہی نہیں، مزید سنیے، قرآن کریم نے ایک دعویٰ کیا ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ اللہ تعالیٰ نے 5 دعوے فرمائے، اور یہ فرمایا کہ ان 5 چیزوں کا علم میں نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم میں نے کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ انبیاء کے پاس بھی نہیں، نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث جبریل آپ پڑھ لیں، مشکات شریف کی پہلی روایت حدیث جبریل کو آپ پڑھ لیں، جس کے اندر جبریل امین سوال کر رہے ہیں اللہ کے حبیب قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مل مسئول عنہا باعلم من السائل، اے جبریل اگر تجھے پتا نہیں تو مجھے بھی پتا نہیں۔ قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، انبیاء کو بھی نہیں دیا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، مقدار کیا ہوگی، اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا۔ یہ تیتوری کے 2 اندے سیدھے اور 2 اندے آڑے رکھے جائیں تو اتنی بارش، یہ سب غلط اور من گھڑت کہانیاں ہیں، اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ میگھ دھنوش کے نکلنے پر یہ بتانا کہ اب یہ بارش ہوگی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کو بولنا اور میگھ دھنوش کی طرف منسوخ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، خطرہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ امام نووی نے لکھا ہے شرح مسلم کے اندر، ساری چیزیں اللہ ہی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ ہی کو پتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تیری موت کہاں آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ اور آج کل انٹرنیٹ پر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی برتھ ڈے رکھو تو تمہاری موت کی تاریخ بتائی جا رہی ہے، باولے ہو گئے، پاگل ہو گئے کہ آج کل برتھ ڈے اپنی رکھ دی جاتی ہے، اور برتھ کی تاریخ، پیدائش کی تاریخ اگر رکھی جاتی ہے تو وہ لوگ آپ کو فیس بک کے ذریعے سے یا جو ہے دوسری لائنوں سے آپ کو موت کی تاریخ بتاتے ہیں، غیروں کو تو یقین ہوگا ان پر، مسلمان کو بھی یقین ہونے لگا۔ کہاں چلا گیا ہمارا وہ ایمان، کہاں چلا گیا وہ ہمارا ایمان؟ کون جانتا ہے کہ موت کب آئے گی؟
وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس زمین میں تو مرے گا، تیری زندگی کی شام کہاں ہوگی، تیری روح کہاں پرواز ہوگی، تو اچھی حالت میں جائے گا یا بری حالت میں جائے گا، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ کون ہوگا انٹرنیٹ پر پیدائشی تاریخ کو دیکھ کر موت کی تاریخ کو بتانے والے؟ صحیح کہا علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہ آخری دور میں نبی کا علم جتنا پھیلے گا اس سے زیادہ جہالت پھیلے گی۔ آج یہی ہو رہا ہے، کتابیں خوب چھپتی جا رہی ہے، نبی کا علم پھیلتا جا رہا ہے، لیکن جتنا پڑھ رہے ہیں اتنے ہی زیادہ جہالت میں جا رہے ہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھوں کے زمانے میں اتنی کتابیں نہیں تھی، نہ وہ اتنے پڑھے ہوئے تھے۔ جو بڑے بوڑھے آپ کے باپ دادا ہیں ان سے پوچھ لیجئے کتنا پڑھے ہوئے تھے، کوئی 5 سے اوپر اسکول میں نہیں گیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 7، وہ 7 ایسی سی تھی اس زمانے کی، زیادہ سے زیادہ اتنا۔ مدرسے میں ان کو پوچھ لیجئے اتنے دارالعلوم نہیں تھے۔ ہمارا گجرات ہی دیکھ لیجئے اس وقت کتنے دارالعلوم تھے، ایک دابھیل کا تھا، ایک آنند کا تھا، اور ایک یہ راندیر کا تھا، بس اس کے علاوہ کوئی دارالعلوم یہاں نہیں تھا۔ یہ سارے دارالعلوموں کی پیداوار بعد کی ہے۔ وہاں علم کم تھا لیکن عقیدے کی پختگی بہت زبردست تھی، عقیدہ ان کا بہت مضبوط تھا۔ آج علم جتنا پھیلتا جا رہا اتنے ہی زیادہ ہم جہالت کی طرف جا رہے اور دنیا والوں کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے جا رہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بھائی، یہ عقائد کے مسئلے میں دگمگاہٹ نہیں ہونی چاہیے، عقیدہ تو بہت پختہ ہونا چاہیے، بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ عقیدہ ہمارا ایسا مضبوط ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے رب کریم سے ہلا نہ سکے، ہٹا نہ سکے۔ بہرحال نوجوان کہہ رہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور نوجوان ٹیکنالوجی کی دنیا میں گیا، پی ایچ ڈی کیا، اس میں میڈیکل سائنس میں گیا اور بڑی بڑی ڈگریاں لی، اور اب کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن میں آیا ہے نا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ سائنس نہیں تھی، یہ ایکس رے مشین نہیں تھا، یہ سونوگرافی مشین نہیں تھی، یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں کہ اس زمانے میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ پیٹ میں کیا ہے۔ اب تو ہماری سونوگرافی مشین، اور اب تو ہمارا ٹیکنالوجی مشین، اور اب تو ہمارا ایکس رے یہ بتا دیتا ہے کہ میل ہے یا فیمیل، لڑکا ہے یا لڑکی۔ اس لیے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ دعویٰ حضور کے زمانے کا تھا، دور جاہلیت کا تھا۔ اب اس آیت کو قرآن سے نکال دو، یہ غیر مسلم نہیں، مسلم کہہ رہا ہے کہ اس آیت کو نکال دو۔ اس احمق کو اتنا پتہ نہیں۔ اولن تو سونوگرافی تب بتا رہی ہے جب وہ پورا ہو چکا، اور اللہ کا دعویٰ تب ہے جب نطفہ جا رہا ہے، اور جب نطفہ جا رہا ہے، قطرہ جا رہا ہے رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں، اس وقت وہ نطفہ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، مرد یا عورت، میل یا فیمیل، لڑکا یا لڑکی، کون سی ٹیکنالوجی ہے جو بتا دے، کون سی وہ ٹیکنالوجی ہے جو اس کو ثابت کر دے؟ اور کیا ٹیکنالوجی اور سائنس کے دم پھاس مارتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ میرا نبی تو وہاں سے لے کر بولتا ہے، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ایک مقدمہ قائم فرمایا اللہ کے حبیب، مسئلہ تھوڑا سا حیا کا ہے، اس لیے میں پہلے ایک بات یہ کہہ دوں، بخاری شریف اور مسلم کی روایت، پہلے میں یہ بات کہہ دوں کہ اللہ کے حبیب جب اللہ حق بات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتے تو میں حق بات کو پوچھنے سے کیوں شرماؤں؟ پہلے ایک بات قائم کی، اس لیے کہ اگلا سوال جو تھا وہ تھوڑا سا شرم والا تھا۔ حضور نے فرمایا پوچھئے، جہاں آپ مردوں کے نبی ہیں عورتوں کے بھی تو آپ نبی ہیں۔ ام سلیم نے فرمایا کہ اگر عورت صبح اٹھے اور اپنے کپڑے پر کچھ تری دیکھے، کچھ پانی دیکھے، جیسے مرد صبح اٹھ کر جنابت کو دیکھتا ہے تو مرد پر غسل ہے، کیا عورت اگر اپنے کپڑے پر اس طرح دیکھ لیں تو عورت پر غسل ہوگا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر مرد نے اپنے کپڑے پر دیکھا تو اس پر جب غسل ہے تو عورت بھی اگر اپنے کپڑے پر دیکھتی ہے تو اس پر بھی غسل ہوگا۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، یوں منہ پر ہاتھ دے دیا. عورتوں کا مزاج ہوتا ہے جب شرم کی بات آتی ہے تو منہ پر ہاتھ دے دیتی، تو منہ پر ہاتھ دے دیا اور پھر ہاتھ دے کر پوچھنے لگی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مرد عورتوں کو بھی پانی آ سکتا ہے؟ یعنی مردوں کا تو مسئلہ ہے کہ احتلام ہو جاوے، لیکن عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سائنس بول رہے ہیں. فرمایا، پگلی، اگر عورتوں میں پانی نہ ہوتا تو یہ بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا؟ ہے کوئی سائنس جو یہ قانون بتا دے؟ یہ بچہ جو ماں کے مشابہ ہوتا ہے پیدا ہونے والا، اگر عورت کا پانی نہیں ہے تو یہ ماں کے مشابہ کیسے ہوا؟ پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بیان فرمایا رحمدانی میں جس کا پانی پہلے جاتا ہے اللہ وہی پیدا کرتا ہے. اگر مرد کا پانی پہلے گیا تو لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کا پانی پہلے گیا تو لڑکی پیدا ہوگی. اور جس کا پانی زیادہ ہوتا ہے اللہ بچے کو اس کے مشابہ بناتا ہے. اگر مرد کا پانی زیادہ ہے تو بچہ باپ کے مشابہ، اور اگر ماں کا پانی زیادہ ہے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے. تو پہلے جانے پر میل اور فیمیل کا فیصلہ اور زیادہ اور کمی پر مشابہت کا فیصلہ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سائنس ہے. اور اس سائنس کا تعلق کسی مشین سے نہیں ہے، وہ تو اس ذات سے لے کر کے بول رہا ہے جو خالق و مالک ہے. کیا یہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر ناز کرتے ہیں؟ دوسرا جواب اس کا یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مشینیں بتا رہی ہے، اس آیت کو نکال دو. ابھی جو میں نے حدیث پڑھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و مصدوق ہیں، یعنی سب سے زیادہ سچے، حضرت تو تھے ہی سچے، لیکن یہ محبت و پیار کا جملہ ہے کہ جو سب سے زیادہ سچے. اور کبھی ہم کسی سے پیار بیان کرنے کے لیے یہ تو میرے ہیں اس طرح ہم بولا کرتے، ارے یہ تو بڑے سچے ہمارے آدمی ہیں، بس آپ ان سے معاملہ کر لیجئے آنکھ بند کر کے. تو اللہ کے نبی تو تھے ہی سچے، لیکن پھر بھی صحابہ محبت میں فرماتے ہیں ہوا صادق المصدوق، جو بہت سچے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کسی کو اللہ پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک اس کو نطفے ہی کی شکل میں رکھتا ہے، یعنی وہی قطرہ رہتا ہے. پھر 40 دن کے بعد اس کو گوشت بناتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس میں ہڈیاں چرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ اس کی صورت اور اس کو مکمل کرتا ہے. 40 یہ ہو جاتے ہیں، 40 اور 40 یعنی 107 دن ہو گئے. 107 دن میں بچہ مکمل ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، وہ فرشتہ اس میں روح ڈالتا ہے. اب اللہ 4 کلمات کا حکم دیتا ہے اپنے فرشتوں کو کہ اس کے گلے میں 4 باتیں لکھ دو. اس کا رزق کتنا ہوگا دنیا میں جانے کے بعد، وہیں سے ہمارا مقدر ہو چکا ہے کہ کتنا رزق ہوگا. یہ مارے پھرتے ہیں اور نماز کو بھی چھوڑ رہے ہیں. بھائی وہ تو ماں کے پیٹ سے ہی ہم لکھوا کر لائیں کہ کتنا رزق ہوگا. اپنے وقت پر نماز پڑھ لو، وہ تو مقدر کی روزی مل کر رہے گی. اگر گراہک دکان پر آیا ہے وہ چلا بھی جاوے تو کوئی عرض نہیں، ہم نماز میں آ جائیں وہ 10 دکان گھوم کر پھر ہمارے پاس آئے گا، اس لیے کہ مقدر کی روزی کہیں نہیں جاتی. فرمایا اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، وَأَجَلِهِ اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، وَعَمَلِهِ وہ کیا کام کرے گا اس کے عمل کو لکھا جاتا ہے. اور نمبر 4 شقیٌ او سعید، بدبخت بن کر آ رہا ہے یا نیک بخت بن کر آ رہا ہے، وہ بھی ماں کے پیٹ سے ہی فیصلہ ہو جاتا ہے. شقی اور سعید، گلے میں ہار ڈال دیا گیا
لیکن یہ ہار کسی کو نظر نہیں آتا، یہ تو فرشتے ہی جانتے۔ اب ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں اس نوجوان سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ ہماری مشین بتا رہی ہے، اس لیے آیت کو نکال دو۔ ہم اس جوان سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا یہ اس کی عمر کتنی، اس کا رزق کتنا، اس کی وہ شقی ہے یا سعید ہے، وہ نیک بخت بن کر آیا یا بدبخت بن کر آیا، تمہاری ٹیکنالوجی اس کو بتائے گی، تمہارا سائنس اس کو بتائے گا، تمہارا ایکس رے مشین اس کو بتائے گا، تمہارے سونوگرافی مشین اس کو بتائے گی۔ قیامت تک کوئی مشین اس کی عمر کو نہیں بتا سکتی، اس کے رزق کو نہیں بتا سکتی۔ آج کی سائنس یہ چاہ رہی ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں اور اس کے لیے کافی اسٹڈی کرتی جا رہی ہے، لیکن آج تک کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکے، قیامت تک نہیں کر سکیں گے، قیامت تک نہیں کر سکے گی۔ اگر آج کی سائنس یہ کام زندہ کرنے کو چاہ رہی ہے تو سب سے زیادہ طبیبوں کا زمانہ اور ڈاکٹروں کا زمانہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں معجزہ دیا تھا اللہ نے کہ وہ کم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ یہ تو میرے نبی کے معجزے سے ہو سکتا ہے، باقی تمہاری دوائیوں سے نہیں ہو سکتا ہے، تمہاری کاریگری سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کون سی وہ مشین ہوگی جو اس کی عمر کو، اس کی مدت کو، اس کی شقاوت کو، اس کی سعادت کو، اس کے رزق کو بتا دے؟ قیامت تک نہیں بتا سکتے۔ آیت اپنی جگہ صحیح ہے اور قیامت تک کا اللہ کا دعویٰ اپنی جگہ صحیح ہے۔ آگے فرماتے ہیں جب یہ بندہ هو الذی لا الہ غیرہ ان احدکم، اب یہ بندہ دنیا میں آ گیا تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری ذات ہے، ہماری جان ہے، فرمایا یہ بندہ جب دنیا میں آیا تو یہ جنت کا عمل کرتا رہتا ہے حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور موت کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، یعنی اب اس کے موت کا وقت کی طرف یہ جا رہا ہے کہ اچانک اس سے اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور تقدیر غالب آ کر وہ کوئی ایسا گناہ کا کام کر لیتا ہے، جہنم کا کام کر لیتا ہے کہ ساری زندگی نیکی کا کام کرنے والا آخری وقت میں جہنم کا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ آگے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اور تم میں سے بہت سارے وہ بھی ہیں کہ جو پیدا ہونے کے بعد پوری زندگی جہنم کے عمل کرتے رہے، گناہ کرتے رہے حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، اس کے اور موت کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، بہت لمبی مدت نہیں تھی، یہاں تک کہ فیبسق علیہ الکتاب، اس کی طرف اس کی تقدیر دور پڑتی ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل الجنہ، وہ کوئی جنت کا عمل کر لیتا ہے، پوری زندگی بدبختی کے عمل کیے اور مرنے سے پہلے کوئی جنت کا عمل کر لیا، ہمیشہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آخر اللہ کے حبیب اس روایت میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے مقابلے میں ایک روایت اور سن لیں تو بات سمجھ میں آئے گی، ہے علمی بحث، لیکن جب آ گئی روایت تو میں نیچے اتر کر تھوڑا سا سمجھاؤں۔ اس روایت سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ انسان پوری زندگی جہنم کے عمل کرے اور آخری وقت میں تقدیر غالب آ جاتی ہے، کوئی جنت کا عمل کر کے جنت میں، اور پوری زندگی جنت والے عمل کریں اور آخری وقت میں تقدیر غالب آ گئی تو جہنم کا عمل کیا، جہنم میں چلا گیا۔ تو اب دماغ میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ پھر فائدہ ہی کیا ہوا؟ سب کے ذہن میں ایک سوال ہوگا، پھر فائدہ کیا ہوا؟ اس کے مقابلے میں اور ایک روایت ملتی ہے، جب یہی مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جانثار سوال فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے لاکھوں سلام ہو ہمارے صحابہ پر، اگر وہ ان باتوں کا سوال نہ کرتے تو ہمارے سامنے یہ کیسے مسائل کھل کر آتے؟ صحابہ نے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہی مسئلہ ہے تو پھر ہم عمل نہ چھوڑ دیں، جب یہی مسئلہ ہے تو کہ فیصلہ تو آخری وقت میں جنت یا جہنم کا ہمارے اس عمل سے ہے، تو پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا رہی؟ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اعملوا، نیکیوں کے عمل کرتے رہو، اعملوا، نیکیوں کے عمل کرتے رہو، اللہ جہاں لے جانے والا ہے
وہی اعمال کرانے کو آسان کر دیتا ہے۔ جنت میں لے جانے والا ہے تو جنت کے اعمال کو آسان کرتا ہے۔ یہ جو ایمان ہے، اعمال ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہے، یہ روایت ہمیں تسلی دے رہی ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے، اس لیے جنت والے اعمال کرا رہا ہے۔ اور پھر یہ روایت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی حقیقت پر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو آخری وقت تک مطمئن ہو کر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ آخری وقت تک مطمئن ہو کر، بس میں نے تو بہت نمازیں پڑھتا ہوں، اب تو جنت میں چلا ہی جاؤں گا، مطمئن ہو کر نہ بیٹھو۔ حتی یاتیک الیقین، موت تک، یقین بمانا موت تک انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یہ بتانا ہے۔ ورنہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی اعمال کرے اور اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ بھائی تم اتنے بھی بے خوف ہو کر کے اللہ سے مت بیٹھ جاؤ، اعمال کرتے رہو، موت تک کرتے رہو۔ جوانی میں زیادہ کیا، بڑھاپا آ گیا تو بڑھاپے میں اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑھاپا آیا، حضرت کا آخری سال تو وہ گزرا ہے کہ مسند احمد میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سال کی اکثر تہجد کو بیٹھ کر پڑھا ہے۔ ہمت نہیں تھی کھڑے ہونے کی، طاقت نہیں تھی آپ کو کھڑے ہونے کی، تو بیٹھ کر پڑھا۔ تو بڑھاپے میں اپنی طاقت کے مطابق عبادت کرتے رہو، لیکن عبادت میں لگے رہو۔ اس روایت سے یہ بتانا مقصود ہے، موت تک اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے جب ایک مسئلہ چھیڑ دیا تھا مجلس ہی میں کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو جو سوال ہوتے ہیں نا بندے کو، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، تو وہ جو سوال کیسے ہوں گے؟ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ زبانی سوال ہوں گے، ویسے ہی پوچھ لیے، جیسے اسکول میں موخک سوال ہو جاتے ہیں ویسے پوچھ لیا جائے۔ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک، تصویر مبارک لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کون ہے۔ اور کچھ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ مرنے والے کی قبر سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی قبر تک زمین کو کھول دیا جاتا ہے اور اللہ کے حبیب نظر آتے ہیں، اور اب پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ کون ہے؟ جس نے دنیا میں نبی کی سنتوں سے محبت کی ہوگی، اللہ خود بخود دل میں بات ڈال دے گا کہ یہ میرے نبی ہے۔ حضرت اس تیسرے جملے کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مرتے دم تک مجھے ایمان پر باقی رکھیو اور میری موت ایمان پر دیجیو۔ اگر میں ایمان پر مر گیا تو انشاءاللہ زندگی میں تو میرے نبی کی زیارت نہیں ہوئی، مرنے کے بعد ضرور ہو جائے گی۔ یہ محبت ہے، پیار ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہرحال یہ روایت سے ہمیں اس بات کی طرف خوف دلایا گیا کہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، مرتے دم تک اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے، عبادتوں کا ذوق رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت نصیب فرمائے۔ عمومی طور پر آج کل جو ٹوائلٹ اور غسل خانے بنائے جا رہے ہیں وہ اب سب اٹیچ ہوتے ہیں، اسی میں ٹوائلٹ بھی ہے، اسی میں غسل خانہ بھی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ جو دعاؤں کا مسئلہ ہے اس کو کیسے کیا جائے؟ جہاں تک ٹوائلٹ کی دعا کا مسئلہ ہے وہ تو باہر سے ہی پڑھ کر جانا ہے اور باہر نکلنے کے بعد ہی پڑھنا ہے، یعنی جانے کی دعا باہر سے پڑھ کر جائیں اور نکلنے کی دعا نکلنے کے بعد پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ دعائیں جو وضو کے درمیان ہیں، جو اگرچہ صحیح روایتوں میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، صحیح روایتوں سے جس کا ثبوت ملتا ہے وہ دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ تو باہر نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فوراً پڑھنا وہاں کوئی ضروری نہیں ہے اندر میں۔
لیکن بعض کتابوں میں اور بھی دعائیں لکھی ہے، جیسے جب سر کا مسح کرے تو اللہم بیض وجہی، جب چہرہ دھوئے تو یہ کہے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ تو قیامت کے دن میرے چہرے کو سفید بنانا جس دن بہت سارے چہرے کالے بننے والے۔ جب سر کا مسح کرے تو اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، اے اللہ مجھے قیامت میں تیرے سائے میں رکھنا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور جب سیدھا ہاتھ دھوئے تو یہ دعا کرے اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے نام اعمال کو مجھے سیدھے ہاتھ میں دینا اور میرا حساب آسان لینا۔ اور جب بایاں ہاتھ دھوئے اللہم لا توتینی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اللہ میرا نام اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور میرے پیچھے سے نہ دینا۔ اور جب پاؤں دھوئے تو دعا پڑھے اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزول الاقدام، اے اللہ قیامت میں پل صراط پر میرے قدم کو جما دینا۔ یہ دعائیں بزرگوں سے بہت ساری منقول ہیں۔ اب ان دعاؤں کو جب اٹیچ ہیں تو وہاں پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ہم اندر میں ہیں تو اس صورت میں وہیں ٹوائلٹ ہے، وہیں غسل خانہ ہے، اگر کوئی بیچ کا پارٹیشن پردہ وردہ ہو تب تو ٹھیک ہے کہ وہ پردہ بھی کافی ہے کہ آپ ادھر ٹوائلٹ ہیں اور بیچ میں کپڑے کا پردہ ہے، تو اب آپ غسل خانے میں آ گئے تو ان دعا کو پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر بیچ میں پردہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں احتیاط یہ ہے کہ وہاں دعائیں نہ پڑھی جائیں، بلکہ باہر نکل کر کے جو مسنون دعائیں ہیں وہ اپنی جگہ پڑھ لی جائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم۔ بہت سارے احباب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ یہیں سوداگر والے میں کوئی صاحب کو کینسر بیماری لگ گئی ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء دائمہ نصیب فرمائے۔ اور بھی بہت سارے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ اسی طرح ہمارے بھائی مفتی سراج صاحب جو یہاں تشریف لائے تھے، یہاں ان کا بیان بھی ہوا تھا، ان کی اہلیہ بھی کافی بیمار ہے، ہمارے بھائی کی بیوی، تو انہوں نے بھی ابھی مجھے فون سے بتایا کہ خاص ہمارے لیے میری بیوی کے لیے دعا کرانا۔ بھائی ممکن ہے کسی کی بھی دعا لگ جائے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ کس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ والوں کے سینگ نہیں ہوا کرتے، کوئی اللہ والوں کے سینگ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے حبیب نے تو اللہ والوں کی تعریف میں یہ کہا ہے رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی۔ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا واقعہ ہے لمبا چوڑا بخاری شریف میں۔ انس ابن نضر کی پھوپھی نے ایک لڑکی کو تماچا مارا تو دانت توڑ دیا، تو لڑکی کے والدین حضور کے پاس آئے اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں قصاص چاہیے، یعنی اس عورت کا بھی دانت توڑا جائے، قصاص میں دانت توڑا جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، اس عورت کا بھی اب قصاص دانت توڑیں گے۔ حضرت انس ابن نضر آئے، فرمایا یا رسول اللہ جو لڑکی کو تھپڑ مارا اور دانت ٹوٹ گیا، ٹوٹنا تھا اور ٹوٹ گیا، اب میری پھوپھی بہت بدھی ہے، دو چار ہوں گے، اس میں بھی اگر ایک نکل جائے گا تو اس بدھی کا ہوگا کیا؟ اللہ کے حبیب میری پھوپھی کو آپ معاف کروا دیجئے، کچھ دیت دلا دیجئے، یعنی دانت کی جگہ پر کچھ پیسے دلا دیجئے، مسئلہ صاف ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ انس اگر سامنے والے مال رہنے پر راضی نہ ہو، قصاص پر ہی راضی ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا، پھر تو دانت توڑنا ہی پڑے گا۔ حضرت انس نے فرمایا خدا کی قسم میری پھوپھی کا دانت نہیں توڑا جا سکتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا انس قسم مت کھاؤ، مسئلہ ہے یہ تو قصاص ہے، تم قسم کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ قصاص معاف ہو جائے گا۔ ادھر حضرت انس قسم کھا رہے انس ابن نضر، اور ادھر لڑکی کے اولیاء حضور کی خدمت میں آ کر یوں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو ہو گیا ہماری بچی کا دانت گیا تو گیا، اب اس بدھی کا دانت لے کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہمیں دیت دلا دیجئے، قصاص معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے حضرت انس کو فرمایا، حضرت انس ابن نضر فتح پرانے کپڑے میں رہتے تھے، کوئی مالدار نہیں تھے، سیدھے سادے تھے، لیکن دیکھیے قسم کھائی، اللہ نے ان کی قسم کی لاج رکھ لی۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی۔ بہت سارے پراگندہ بال، پراگندہ حال، جن کے کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں، جن کے چہروں کا ٹھکانہ نہیں، جن کو لوگ حقیر اور فقیر سمجھا کرتے ہیں، لیکن فرمایا وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے۔ تو بھائی اہل اللہ کے لیے کوئی سینگرے نہیں ہوتے، کون اللہ والا ہوگا اس میں ہمیں کیا پتا؟ کسی کی بھی دعا لگ جائیں،
اللہ سبھی بیماروں کو شفاء دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما۔ اللہ ہمیں تیری خشیت نصیب فرما۔ اے اللہ جب سے تیرا خوف دلوں سے نکل گیا، دنیا کی چھوٹی طاقتیں بھی ہمیں دھرانے لگی، اے اللہ معمولی چپراسی بھی آنکھیں نکالنے لگا، اے اللہ ساری دنیا ہمیں ذلیل کرنے لگی۔ اے رب کریم آپ اپنا خوف نصیب فرما دیجئے، اپنی خشیت نصیب فرما دیجئے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو آپ سے جوڑ دیجئے، اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کو نکال دیجئے اور آپ کی تجلی کو اتار دیجئے۔ اللہ آپ کی تجلی کو اتار دیجئے، اللہ آپ کی محبت پیدا فرما دیجئے، اللہ آپ کی محبت پیدا فرما دیجئے۔ اللہ ہم آپ کی محبت کے بھوکے ہیں، اللہ آپ کی محبت کے بھوکے ہیں، اللہ آپ کی محبت کے بھوکے ہیں۔ اللہ آپ اپنی محبت سے ہم سب کو سرشار فرما دیجئے۔ اللہ ذکر کی حلاوت نصیب فرما، نمازوں کی لذت عطا فرما، تلاوت قرآن کا مزہ عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، اللہ عبادتوں کا ذوق عطا فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما، جمیع مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جو جتنی مرادیں لے کر آتے ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ سب کے دلی ارمانوں کو پورے فرما دے۔ اے اللہ اس مجلس میں کیا کیا ارمان ہوں گے تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ سب کی حاجت و ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم